اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، کلاس 6 subject is mathematics and the topic is understanding elementary shapes. Text exercise 5.1, question number 4. The question is, verify whether D is the midpoint of AG. پیارے بچوں، آپ دیکھیے ہماری یہاں ایک لائن سیگمنٹ ہے اور اس لائن سیگمنٹ کو ہم نے برابر 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور اوپر سے ہم نے 1 سے شروع کر کے اس کا نام ABCDEF رکھا ہے. آپ اپنی میتھمیٹکس بک کو بھی دیکھ سکتے ہو، وہاں پر بالکل یہ لائن سیگمنٹ اور اس کے جو حصے کر دیے گئے ہیں تو برابر دکھایا گیا ہے. ٹھیک اسی طرح میں نے بھی یہاں آپ کے اور سمجھانے کے لیے دکھایا ہے. تو پھر کیا ہے، ہمیں بتانا ہے اے جی لائن سیگمنٹ جو ہے کیا واقعتاً ڈی اس کا مڈ پوائنٹ ہے کہ نہیں. میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ جو ہم نے اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یہ برابر 7 حصے ہیں. یعنی جتنی ڈسٹنس 0 سے 1 تک ہے اتنی ہی ڈسٹنس 1 سے 2 تک اور 2 سے 3 تک، ٹھیک آخر پر 6 سے 7 تک. تو اسی طریقے سے ABCDEFG جو اوپر میں نے اس کا لکھا ہے وہاں پر بھی یہ ڈسٹنس مینیمم اتنی ہی برابر ہے. تو کیا ہے، صاف بات ہے ڈی جو ہے 0.4 کے اوپر ظاہر کیا گیا ہے. تو ڈی کے دائیں طرف جی تک ہی اتنی گیپ ہے، ٹھیک بائیں طرف اے تک بھی برابر اتنی ہی گیپ ہے. تو ہم صاف طور پر یوں اس طرح کہہ سکتے ہیں ڈی از دا مڈ پوائنٹ آف لائن سیگمنٹ اے جی. یعنی اے جی اور اس کے اوپر سے ایک چھوٹی سی لائن جو جیومیٹریکلی اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ لائن سیگمنٹ ہے، بیکاز اے ڈی از اکول ٹو ڈی جی. یعنی جتنی جگہ جتنی لینگتھ اے ڈی سے ہے اتنی ہی ڈی سے جی تک ہے. یعنی 3 یونٹس اے سے ڈی تک ہے اور ڈی سے جی تک بھی ہی اتنے ہی 3 یونٹ سے. لہذا بات صاف ہو گئی ہے کہ ڈی واقعتاً اے جی کا مڈ پوائنٹ ہے. تو اب ایک اور کوشچن ہے، 5واں کوشچن، وہ ہے اف بی از دا مڈ پوائنٹ آف اے سی. یعنی اب ایک اور لائن سیگمنٹ ڈالنا ہے، اس کا نام رکھنا ہے اے سی، اور اس اے سی کے بیچ میں یعنی برابر ناپ تول کر کے جیومیٹری باکس کا پورا استعمال کر کے، اسکیل کا پورا استعمال کر کے، یا ہم ڈیوائڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور بی کو اے سی کے بیچ میں رکھنا ہے. یعنی مڈ پوائنٹ ہونا چاہیے یہ اس کا. تو پھر کیا ہے، سی از دا مڈ پوائنٹ آف بی ڈی اسی لائن سیگمنٹ کے اوپر. اب سی سے آگے ایک اور قدم بڑھنا ہے، جتنا اے سے بی تک ہے اتنا ہی بی سے سی تک، ٹھیک اتنا ہی سی سے ڈی تک. تو اب ایک اور قدم سی سے ڈی تک بڑھنا ہے برابر فیصلے کے طور پر. تو اب آٹومیٹیکلی سی جو ہے وہ بی ڈی کا مڈ پوائنٹ بن گیا ہے، جیسا کہ کوشچن میں صاف بتایا گیا ہے. تو یہ چاروں پوائنٹس جو ہیں اے بی سی ڈی یہ ایک ہی لائن سیگمنٹ کے اوپر ہونی چاہیے. پھر آخر پہ بتانا ہے وائی اے بی از اکول ٹو سی ڈی. یعنی اب بتاؤ اے بی اور سی ڈی کیوں آپس میں برابر ہے، کس صورت میں آپس میں برابر ہے. تو پیارے بچوں آپ دیکھیے گا اے بی از اکول ٹو بی سی، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا جو ان کے بیچ میں جو گیپ ہے یہ آپس میں ہمیشہ ایکول ڈسٹنس یعنی برابر فاصلے پر ہے. تو لہٰذا بی سی برابر ہے سی ڈی. یعنی اے سے بی تک جتنا ہے اتنا ہی بی سے سی تک، اتنا ہی سی سے ڈی تک. تو اس لیے ہم صاف طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے بی از اکول ٹو سی ڈی. یعنی اے بی اور سی ڈی
جب اے بی بی سی کے برابر ہے اور بی سی سی ڈی کے برابر ہے تو صاف یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ اے بی از اکول ٹو سی ڈی. تو چونکہ ہم نے باضابطہ طور پر جیومیٹری باکس کا استعمال کیا ہے، اگر ہم جیومیٹری باکس کا استعمال نہ بھی کریں تو اسٹیمیٹ کے طور پر بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. تو ایسا کرنے سے کوئی واضح فرق نہیں پڑے گا. تو اس طریقے سے یہ جو ایکسرسائز 5.1 ہے اپنے اختتام کو پہنچی ہے. صبح ہم اینگلز کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ایلیمنٹری شیپس، صبح اینگلز کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے. تو ایکسرسائز کو شروع کرنے سے پہلے، یعنی 5.2 ایکسرسائز کو شروع کرنے سے پہلے ہم اینگلز کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اور کانسیپٹ کو کلیئر کر کے پہلے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر ایکسرسائز شروع ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے بس اتنا کافی ہے. تھینکس.